بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے 2 گنا خوبصورت ہیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ سدا سکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ قرآن پاک پڑھا کرو، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور بے شک یہ دلوں کے زنگ صاف کرتا ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ رزق کے پیچھے نہیں، رازق کے پیچھے بھاگنا سیکھیں۔ جس شخص کا دن رات کسی شخص کی دل آزاری کے بغیر گزرا، گویا اس نے وہ رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزاری۔ محبت عمر کی خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے گالی کی شروعات اور تشدد کا آغاز ہوتا ہے۔ ناراض رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے بعد بھی روٹھے رہنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اس وقت تک اپنے آپ کو انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہو۔ ذاتی زندگی ہو یا کیریئر، صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پر لے کے جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ اور ایک دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں۔ گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ جہنمی لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ جمائی روکنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، بس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ اپنے آنسو پونچھنے سے، خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ سکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی۔ امام مقبل الوداعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موجودہ وقت میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جس چیز سے زیادہ سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے وہ طلب علم اور نیک بیوی ہے۔ کامیاب انسان ان پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے تھے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے۔
کیونکہ علم والے کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ غور طلب: جب ایک کتے کو نسبت رکھنے پر جنت مل سکتی ہے تو انسان کو کیوں نہیں؟ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرما دے گا جو اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا باپ کی خوشی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ جب انسان کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں کی جاتی تو وہ دنیا کے لیے ایک وحشی جانور ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، اور کم سونا۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ ڈپریشن کی دعا: ڈپریشن میں سورۃ التوبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ اکثر جہاں عہد و پیمان زیادہ ہوتے ہیں وہی رشتے جلدی زوال پذیر ہوتے ہیں۔ جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ نہ تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور نہ ہی ہر بات کو جتاتے ہیں، بس خاموشی سے نبھائے جاتے ہیں،
اور محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔